دیکھیں، نبی کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ادھر سے کتاب لے اور لوگوں کے حوالے کر دے کہ یہ کتاب ہے، اسے پڑھو، اس پر عمل کرو۔ الیاذ باللہ پیغمبر کا کام ڈاکیے کا نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ ایک نے خط بھیجا، ڈاکیے نے وہ خط دوسرے کو پہنچا دیے۔ ڈاکیے کو کوئی تعلق نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس خط میں کیا پیغام ہے، ڈاکیے کو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ الیاذ باللہ پیغمبر کا کام یہ نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا اور فتنہ ایک پیدا ہوا کہ بس ہمارے لیے قرآن کیا ہے، کافی، اور حدیثیں جو ہیں یہ اجمیوں کی سازش ہے۔ کچھ نے کہا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ بعد میں گھڑی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو ایک فتنہ ہے اور ذہنوں میں بات بٹھائی جاتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ نظریہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک صاحب قرآن نہ سمجھائے۔ صاحب قرآن نے سمجھانا ہے۔ میں بڑی مشہور آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ سب لوگوں کو یہ آیت اکثر کو یاد ہوگی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب کتنی باتیں آ گئیں؟ یتلو ایک، تلاوت کرنا، پڑھنا۔ اگر اتنی بات ہوتی، تلاوت کرنا، لوگوں تک پہنچا دینا، اس کو پڑھ دینا، پھر تو ہم کہتے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آگے کہا کہ صرف تلاوت نہیں، یعلم، وہ ان کو سکھائے، وہ ان کو تعلیم دے اس کتاب کی اور حکمت کی باتیں، اپنی سنت، اپنا اسوہ، اپنی زندگی وہ ان کے سامنے رکھے۔ یہ جو میرے نبی نے تعلیم دی، شاید عام لوگ تو اتنا زیادہ نہ سمجھیں، لیکن طالب علم تو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن طالب علم ایک عجیب قوم ہوتی ہے، ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی اس طرف، وہ جلدی سمجھ جائیں گے میری بات کو۔ یہ جو میرے نبی نے تعلیم دی، منصب تھا میرے نبی کا یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی کیا دے، تعلیم دے۔ یہ میرے نبی کی ڈیوٹی تھی۔ کیا میرے نبی نے یہ ڈیوٹی پوری کی؟ تو وہ جو تعلیم میرے نبی نے دی وہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن تو ہو گیا یتلو، تلاوت۔ میرے نبی نے جو اس کا معنی سمجھایا، مفہوم سمجھایا، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، وہ جو میرے نبی نے حکمت کی باتیں بتائیں اور کتاب کی تعلیم دی، وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو کیسے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جبکہ میرے نبی نے قرآن کا مفہوم بیان کیا، قرآن کی تفسیر بیان کی، تو وہ ہمیں ملیں گی ارشادات نبویہ سے، ہمیں ملیں گی وہ ساری چیزیں حدیث سے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ حدیث مستند ہونی چاہیے، اس کی راویوں پر کوئی جرح نہ ہو، مستند ہو، صحیح ہو، گھڑی ہوئی نہ ہو، اس کا کوئی راوی کمزور نہ ہو۔ تو جو مستند اور صحیح حدیث ہے، اور پھر وہ حدیث متواترہ ہے یا حدیث مشہور ہے، خبر مشہور یا خبر متواتر ہے،
اس پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ سارے علماء لکھتے ہیں خبر متواتر قطعی ہوتی ہے جس طرح قرآن کا حکم قطعی ہوتا ہے۔ قرآن تو اصول بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، پھر قرآن نے یہ بیان کیا کہ صبح کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، وتر اتنے ہیں، عشاء کی اتنی۔ قرآن یہ تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورت ملانی ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر آپ نے سامع اللہ لمن حامدہ کہنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد آپ نے التحیات میں بیٹھنا ہے، اس میں التحیات للہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اٹھ کھڑ۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن نے تو اصول بیان کیے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا اللہ کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو صلی اللہ۔ وہ تفصیلات نبی پاک بیان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں، کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے، سال کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، سونے پر کیا ہے، چاندی پر کیا ہے، اونٹوں پر کیا ہے، بھیڑ بکریوں پر کیا ہے، جانوروں پر کیا ہے، عشر کیا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن بیان نہیں کرتا۔ حج کی تفصیلات ہوں، روزے کی تفصیلات ہوں، نکاح کی تفصیلات ہوں، طلاق کی تفصیلات ہوں، خلا ہو، وراثت ہو، دیت ہو، رضاعت ہو، یہ ساری چیزیں قرآن بیان نہیں کرتا ہے، قرآن اصول بیان کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بنا پہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، بس اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ختم۔ آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، تو قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک صاحب قرآن اس کو بیان نہ کرے۔ صاحب قرآن سمجھائیں گے اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کلمے کا یہ معنی ہے، اس کو بیان کیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن اتارا تاکہ آپ اس کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ نہیں کہا قرآن ہم نے اس لیے اتارا کہ اسے چوم کے آنکھوں پہ لگا لو، یہ نہیں کہا کسی جگہ۔ قرآن ہم نے اس لیے اتارا اسے غلافوں میں لپیٹو، خوشبو میں لپیٹو، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، لین دین کا معاملہ ہو تو اسے استعمال کر لو، عدالتوں میں قول قرار قسم کا وقت آئے تو اسے سر پہ اٹھا لو، نہ۔ فرمایا لعلہم یتفکرون، تاکہ تم کیا کرو، سوچو، فکر کرو، تفکر کرو، ڈوب کے پڑھو، ڈوب کے پڑھو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے،